اہم خبروں کا خلاصہ۔ قطر کل سینٹ پیٹرزبرگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کرے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینٹ پیٹرزبرگ فورم کے ایک اجلاس میں شرکت کریں گے جس کا عنوان ہے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ امن اور خوشحالی کی طرف جانے والے راستے۔ اور مصر نے فلسطینی گروپوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اگلے ہفتے قاہرہ میں مصری اور فلسطینی صدور کی سرپرستی میں جمع ہوں۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی دوست ملک وفاقی روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر سینٹ پیٹرزبرگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کریں گے۔ اس فورم کا آغاز کل سے ہو رہا ہے اور صاحب سمو امیر 4 جون کو ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے اس فورم کے مرکزی اجلاس سے خطاب فرمائیں گے۔ قطر کی وزارت مواصلات و کمیونیکیشن بھی اس فورم میں شرکت کر رہی ہے، اور وزیر مواصلات و کمیونیکیشن جناب جاسم بن سیف السلیتی نے اس موقع پر کہا ہے کہ اس فورم میں قطر کی شرکت سے روس کے ساتھ تعاون میں اضافہ ہوگا اور ملک میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی ترجمان محترمہ لولوا الخاطر نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ پیٹرزبرگ کا عالمی اقتصادی فورم قطر اور وفاقی روس کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کا ایک موقع ثابت ہوگا۔ انہوں نے سپوٹنک ایجنسی کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اس فورم کے ایک اجلاس میں شرکت کریں گے جس کا عنوان ہے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ امن اور خوشحالی کی جانب راستے، اور وہ اس موقع پر روسی وزیر خارجہ سرگی لیوروو کے ساتھ دو طرفہ موضوعات اور علاقے کے مسائل پر مناقشوں کی تعمیر کے لیے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ روس کے متعدد بڑے تاجروں کے ساتھ بھی وہ سرمایہ کاری کے امکانات اور مشترکہ تعاون پر گفتگو کریں گے۔ ملک میں وفاقی جمہوریہ روس کے سفیر جناب نور محمد خولوف نے اس فورم میں قطر کی شرکت کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کئی نئے سمجھوتوں سے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ برادر ملک جمہوریہ تیونس کے وزیر اعظم و قائم مقام وزیر داخلہ جناب ہشام المشیشی نے اپنے دورہ قطر کے اختتام پر کہا ہے کہ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ ان کی ملاقات بہت تعمیری اور ثمر آور رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ان کا دورہ قطر ہر معیار کے لحاظ سے کامیاب رہا ہے اور اس کے نتائج دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ کی سرپرستی میں انٹرمیڈیٹ ملٹری اسکول نے اس سے فارغ التحصیل ہونے والے طلباء کے پہلے بیچ کی تقریب تقسیم اسناد منعقد کی ہے۔ مقدام کیمپ میں واقع اس اسکول کے میدان میں منعقد کی گئی اس تقریب میں 3 مرکزی شعبوں کے 116 طلباء نے اپنی اسناد وصول کی، اور یہ شعبے ہیں فضائیہ، بحریہ اور سائبر سیکیورٹی کا شعبہ۔ معاون وزیر خارجہ اور وزارت خارجہ کی سرکاری ترجمان محترمہ لولوا بنت راشد الخاطر نے کہا ہے کہ دوحہ کسی بھی علاقائی طاقتوں کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، وہ خواہ ایران اور سعودیہ کے درمیان ہو یا واشنگٹن اور حماس تحریک کے درمیان، اس لیے کہ دوحہ استحکام اور بین الاقوامی امن و سلامتی میں ثالثی کی اہمیت پر یقین رکھتا ہے۔ انہوں نے روسی ایجنسی سپوٹنک کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ دوحہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے امن کے عمل کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔
انہوں نے مزید کہا کہ قطر بارہا یہ بات کہہ چکا ہے کہ پرامن بقائے باہمی کے کسی مضمون تک پہنچنے کے لیے ایران کے ساتھ ڈائیلاگ بہت ضروری ہیں، جن میں عربی اور خلیجی ملکوں کے اندیشوں کو ذہن میں رکھا جائے۔ استحکام کے لیے قطر کی کوششوں کی اہمیت کے اعتراف میں یورپ نے افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے دوحہ کی کوششوں اور اس کی سنجیدہ ثالثی کی تعریف کی ہے۔ افغانستان کے لیے یورپ کے خصوصی ایلچی جناب تھامس نکلاسن نے بیلجیم کے لیے قطر کے سفیر اور یورپی یونین اور معاہدہ شمالی اوقیانوس نیٹو کے لیے قطری مشنوں کے سربراہ جناب عبد الرحمن بن محمد الخلیفی کے ساتھ برسلز میں ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ افغانستان میں امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے قطر کی کوششیں اس کے اس ویژن کی عکاسی کرتی ہیں کہ تنازعوں کو پرامن ذریعوں، ثالثی اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں آج کورونا وائرس کے مزید 230 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 296 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی کل تعداد 2,13,632 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق اینٹی کووڈ 19 ویکسینیشن کی مہم میں اب تک 2,574,692 خوراکیں یعنی ڈوز دی جا چکی ہیں۔ عالمی سطح پر صحت کی عالمی تنظیم نے مستقبل کی عالمی وباؤں کے لیے تیار رہنے کی منظوری کا فیصلہ کر لیا ہے اور اس کے اس فیصلے کو تاریخی فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر عراق میں بلیک فنگس نامی بیماری کا پہلا مریض فوت ہو گیا ہے۔ یہ بیماری بھارت میں پھیلی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں حمد بن خلیفہ یونیورسٹی کے ہیلتھ سائنسز کالج کے استاد ڈاکٹر محمد فرحان بتاتے ہیں کہ بلیک فنگس اور کووڈ 19 کے درمیان امیونٹی کا تعلق ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 1,27,510 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور وہاں اس بیماری سے مزید 2,795 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت کے بیانات میں بتایا گیا ہے کہ وہاں اس وائرس سے متاثر ہونے والوں کی کل تعداد 28 ملین سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ موت کے منہ میں چلے جانے والوں کی تعداد 3,31,895 بتائی گئی ہے۔ مصر نے فلسطینی گروپوں کے سیکریٹری جنرل کو دعوت دی ہے کہ وہ اگلے ہفتے مصری صدر عبد الفتاح السیسی اور ان کے فلسطینی ہم منصب محمود عباس کی سرپرستی میں جمع ہوں۔ اس اجلاس کا مقصد اگلے مرحلے کا روڈ میپ تیار کرنا اور فلسطینی قومی سرگرمیوں کا متحدہ تصور بنانا ہے۔ ادھر فلسطین کے لیے یورپی یونین کے نمائندے سفین کونون برگزڈوف نے کہا ہے کہ یورپی یونین غزہ کی تعمیر نو کے لیے کوئی بھی شرطیں نہیں رکھ رہی، لیکن وہ کچھ اہم اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے، جن میں فلسطینی متحدہ قیادت کا قیام، اسرائیلی ناکہ بندی کے خاتمے اور غزہ میں فائر بندی کے سمجھوتے پر عمل درآمد کی برقراری کا مطالبہ شامل ہے۔ دنیا اسنا یورپ کے کئی سابقہ وزرائے اعظم اور وزراء نے ایک خط پر دستخط کیے ہیں جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں جنگی جرائم کی تحقیقات کرائی جائیں۔ ادھر حقوق انسانی کی کونسل نے اسرائیلی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ اور جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران ایٹمی سمجھوتے کے بموجب اس پر عائد کی گئی پابندیوں کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ وہ ایران کے پاس افزودہ یورینیم کی مقدار کے بارے میں مکمل تحقیقات نہیں کر سکی۔ ادھر ایران نے کہا ہے کہ ایٹمی مذاکرات بہت پیچیدہ ہیں اور بہت سے بنیادی مسائل ابھی حل ہونا باقی ہیں۔
آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ قطر کل سینٹ پیٹرز برگ کے بین الاقوامی اقتصادی فورم میں شرکت کرے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینٹ پیٹرز برگ فورم کے ایک اجلاس میں شرکت کریں گے جس کا عنوان ہے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ امن اور خوشحالی کی طرف جانے والے راستے۔ اور مصر نے فلسطینی گروپوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اگلے ہفتے قاہرہ میں مصری اور فلسطینی صدور کی سرپرستی میں جمع ہوں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ کل صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ خدمت ہے